مہلک وبا کورونا وائرس کے کیسز ریاست تلنگانہ میں پچھلے مہینے یعنی اپریل میں روزانہ 10,000 سے زائد آ رہے تھے، پھر 9,000، پھر 8,000 اور اب ماہ مئی میں روزانہ 5,000 سے بھی کم کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ اور جب کورونا کے کیسز عروج پر تھے تب حکومت کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ سب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ بازاروں میں بھیڑ نظر آ رہی تھی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں مہمانوں کے ساتھ شادی اور دعوتوں کے تقاریب منعقد کر رہے تھے۔ تب حکومت اور حکومت کی حمایتی پارٹیاں لاک ڈاؤن تو دور کی بات ہے، جمع مجمع پر پابندی لگانے سے بھی گریز کر رہے تھے اور اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب جب عید کو صرف 2 دن باقی تھے تب سبھی کی آنکھ اچانک کھل گئی اور ریاست میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں پر بھی پابندی لگا دی گئی، مساجدوں میں عید کی نماز کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ ان سب میں حکومت کی دوست پارٹی بھی پیش ہے، جو اب تک چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ میں لاک ڈاؤن کے خلاف ہوں۔ جب بازاروں میں ہجوم تھا تب وہ پابندیوں کے خلاف تھے، اب جب مسلمانوں کو عید کی نماز پڑھنے کا وقت آ گیا، مساجد جانا ہے، تب انہیں وبا اور پابندی یاد آنے لگی ہے اور خود ایک ویبینار کا اہتمام کرتے ہوئے عید کی نماز پر پابندی لگا دی اور صرف 4 افراد کو مساجد میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کیا واقعی یہ عوامی نمائندے عوام کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں یا پھر کسی کی ایما پر یہ کام انجام دیے جا رہے ہیں؟ عوام، خاص کر ریاست تلنگانہ کے باشعور لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ عوامی نمائندے کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ضرور واقف کروائیں۔ ساتھ ہی آج TRS پارٹی کے مسلمان خداور لیڈر جو ایک MLA ہیں اور ایک وکیل ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ نماز عید کی عوام کو مساجدوں میں نماز عید کی اجازت دی جائے۔ TRS سے بودھن کی نمائندگی کرنے والے MLA عامر شکیل نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجدوں میں عید کی نماز کی اجازت دیں۔ مسلمان حکومت کی جانب سے عائد کردہ تمام تر احتیاطی اقدامات کے ساتھ نماز عید ادا کریں گے۔ TRS پارٹی کے لیڈر اور ایڈوکیٹ محمد وحید نے بھی KCR اور KTR سے اپیل کی ہے کہ وہ مساجدوں میں نماز عید کی اجازت دیں۔ میں بودھن MLA محمد شکیل احمد، میں چیف منسٹر KCR صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ ایک اقلیتی دوست ہے، آپ ایک سیکولر قائد ہے، ہائی کورٹ کے جو بھی ریسٹرکشنز ہوں گے کہ جو عید کی نماز نہیں ادا کرنا چاہیے، اس طریقے کے ریسٹرکشن بے بنیاد ہے۔ میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 6 بجے سے 10 بجے کا وقت جو ہے وہ ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ریلیکسیشن ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ مہربانی کر کے تلنگانہ ریاست کے تمام مسلمانوں کو عید کی نماز کا پرمیشن دیا جائے، چاہے وہ 30 لوگوں کے ساتھ رہنے دیجیے، چاہے 40 کے ساتھ رہنے دیجیے۔ مسجد اور عیدگاہ جتنی اس کی اسپیس ہے اس کے مطابق لوگوں کو ہر لوکل پولیس اسٹیشن میں اگر آپ ڈائریکشنز دے دیے تو اس حساب سے پرمیشن دیا جائے گا۔ ضرور تلنگانہ کے مسلمان سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں گے، ڈسپلن لوگ ہیں، 100% سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں گے اور جلد سے جلد نمازیں ختم کریں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، مہربانی کر کے ایک اسپیشل جیو نکال کے یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے ریاست تلنگانہ میں، پوری ریاست میں ہر جگہ اس کی اجازت دی جائے، کیونکہ 6 سے 10 بجے کا نارمل جو ہے ریلیکسیشن ٹائم ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس پہ غور و فکر کریے۔ میں ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں اور تمام عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ پرمیشن اگر مل گیا تو مہربانی کر کے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ میں CM صاحب سے دوبارہ ایک اور بار گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ میں ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب سے، خصوصاً کلوکنٹلا تارک راما راؤ صاحب سے، کیونکہ یہ لوگ حکومت کے ذمہ دار ہیں اور میری پارٹی کے سپریمو ہیں، میں میری پارٹی کے سپریمو سے ایک ادباً گزارش کرتا ہوں آج، کیونکہ اس ماحول میں مسلمانوں میں ایک بے چینی ہے کہ 1 مہینہ تمام ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے بعد ایک دن عید کا آتا ہے، وہ عید کا دن
1 महीने के बाद जो उजरत मिलती है उसका फल होता है और ईद का दिन बड़ा ही मुकद्दस दिन होता है। मैं रियासत के वजीर आला कल्बकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से ख्वाहिश करता हूँ, आपने 1 महीना बिला किसी रुकावट के हमको बआसानी से आपने नाइट कर्फ्यू भी हालात के पेश नजर लगाया है, लेकिन पूरी सहूलत पहुंचाई है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक दिन सिर्फ 6 बजे से 8 बजे के दरमियान में हमें वक्त दिया जाए कि ईद की नमाज अदा कर ले, क्योंकि ये ईद की नमाज अल्लाह ताला की दुआओं की मकबूलियत का दिन होता है और मुसलमान बेचैनी से ईद की मौके पर खुसूसन कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ करेंगे और रियासत की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। मैं हुकूमत से इस बात की अपील करूंगा, मेरी रियासत के वजीर आला से, बाजुक पड़ोस की रियासत है आंध्र प्रदेश, जहां पर मस्जिद में नमाज करने का मौका दिया गया। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाइए, 1 से ज़ायद जमात भी लगा लेंगे, डिस्टेंस को भी मेंटेन करेंगे, मास्क भी लगाएंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि बाजारों में भी इतनी पब्लिक हो रही है, हालात के पेश नजर मुसलमानों में एक बेचैनी है, क्योंकि 30 दिन वो लोग लगातार रोजे रखे हैं। मैं आप एक हरकियाती, डायनामिक और अक़लियतों के लिए मसीहा कहलाने जाने वाले अक़लियती दोस्त चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं केसीआर साहब, क्योंकि मैं भी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इससे शुरू से वाबस्ता हूं, पार्टी जब से कायम हुई। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, एक रोज, क्योंकि मुसलमानों में, उलमाए कराम में, तकरीबन लोगों में बेचैनी है, आप सिर्फ कुछ कंडीशन लगाकर 60 या 65 लोगों पर 1 से ज़ायद जमात बनाकर 1 घंटे में, 2 घंटे में इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। और कोई इसमें कोई चीज नहीं होती, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं होती, सिर्फ वहां पर अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं और शुक्राना अदा करते हैं और दुआ करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये दुआ ये रियासत के लिए भी, बल्कि मुल्क के लिए भी, दुनिया के लिए भी एक बड़ी नेमत की चीज होगी, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो ये दुआओं के जरिए अल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा करेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि पड़ोसी रियासत भी दी है, आपके ऐसे कारनामे हैं अक़लियतों के लिए, आपने बेहतरीन फलाह बहबूद का काम किया है, आपने हर शोबे हयात में मुसलमानों को शामिल किया है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आप मेरी बात को थोड़ा तवज्जो दें, बेचैनी की कैफियत को दूर करें और इंशाअल्लाह नमाज की इजाजत दें।